اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت رب انا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 اور 48 تلاوت کی ہیں، جس میں فرمان باری تعالیٰ ہے، قالت بولی رب انا، اے میرے رب، انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، میرے بچہ کہاں سے ہوگا، مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہیں لگایا۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، اذا قضا امرا، جب کسی کام کا وہ فیصلہ کرتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس کے لیے کہتا ہے کن، پس وہ شے ہو جاتی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اللہ رب العزت اس بچے کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا اور تورات اور انجیل سکھائے گا۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ بچہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس آیت میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ اس بچوں کو کتاب اور حکمت سکھائے گا۔ ممکن ہے کہ کتاب سے مراد قرآن عظیم اور حکمت سے مراد احادیث مبارکہ ہوں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے واپس آ کر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مجتہد ہوں گے اور قرآن و حدیث کے بڑے ماہر، حالانکہ کسی سے وہ پڑھیں گے نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے دو حصے ہوں گے، پہلا حصہ آسمان پر جانے سے پہلے اور دوسرا حصہ آسمان سے آنے کے بعد۔ پہلے حصے میں وہ تورات اور انجیل کے بڑے ماہر ہوں گے، اور دوسرے حصے میں چونکہ تورات اور انجیل کا چراغ گل ہو چکا ہوگا، قرآن و حدیث مصطفی کا سورج چمک رہا ہوگا، اس لیے وہ قرآن و حدیث کے بڑے عالم ہوں گے کہ زمین پر جا کر نہ وہ حنفی ہوں گے، نہ شافعی ہوں گے، نہ مالکی ہوں گے، وہ خود مجتہد اعظم ہوں گے، نہ وہ قادری ہوں گے، نہ چشتی ہوں گے، نہ نقشبندی ہوں گے، بلکہ خود بانی سلسلہ ہوں گے۔ یہ تمام علوم انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سکھائے گا، کسی معلم روحانی اور جسمانی سے وہ نہیں سیکھیں گے، چونکہ قرآن اور حدیث تورات اور انجیل سے افضل ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضل کا ذکر پہلے کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اگرچہ ترتیب میں قرآن و حدیث کی تعلیم بعد میں ہے اور تورات و انجیل کی تعلیم پہلے۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، اور وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے۔ ان آیتوں میں حضرت مریم نے جب فرزند کی خوشخبری اور ان کے اوصاف سنے تو ازراہ تعجب یا نوعیت دریافت کرنے کے لیے بولی، اے مولا، میرے بچہ کیوں کر ہوگا؟ انا یکون لی ولد، مجھے تو مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، ولم یمسسنی بشر، اے مولا ابھی تو مجھے کسی نے چھوا نہیں، فرزند کہاں سے ہوگا؟ ایسے ہی یا نکاح سے؟ اگر نکاح سے ہوگا تو نکاح کس سے ہوگا؟ جواب ملا کہ اے مریم، تمہارے فرزند ایسے ہی بغیر نکاح اور بغیر شوہر ہوگا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے یا جیسے چاہے پیدا کرے، اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کی پیدائش کا ارادہ فرما لیتا ہے تو نہ مادے کی ضرورت، نہ اسباب کی ضرورت، نہ اوزار کی حاجت، نہ مشقت و محنت کی ضرورت، بس صرف کن فرما دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس نے تمہیں بے موسم پھل دیے،
مٹی کے ڈیروں سے چوہے، سڑے گلے بالوں سے سانپ، گلے ہوئے باقلے سے مکھی، سر کے میل سے جوں، چارپائی کے میل سے کھٹمل، بارش سے سینکڑوں کیڑے مکوڑے مولا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو وہاں نہ نطفہ ہے نہ نر مادہ کا اختلاف، تو کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ تمہیں بغیر شوہر فرزند بخش دے؟ اے مریم، اور تعجب کی بات تو سنو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں جو فرزند پیدا فرمائے گا وہ بغیر استاد علم تحریر، علم اسرار عطا فرمائے گا اس کو، اور تورات و انجیل کا انہیں پورا عالم کرے گا، یا ان کی آخری زندگی میں اعلیٰ کتاب یعنی قرآن اور حدیث کا علم انہیں دے گا، اور اول زندگی میں تورات و انجیل کا انہیں ماہر کرے گا۔ اس کے سوا وہ سارے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہوں گے۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت مریم کی فرشتوں سے یہ گفتگو یہ بات چیت 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ اس گفتگو کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری، آپ فوراً حاملہ ہوئیں، مگر بدنامی کے خوف سے اس حمل کو چھپایا۔ سب سے پہلے یوسف نجار کو، جو حضرت مریم کا ماموزاد بھائی تھا اور بیت المقدس کی خدمت کرتا تھا، اس کو پتہ چلا۔ وہ آپ کے تقوی اور زہد کا بڑا معتقد تھا۔ یہ معلوم کر کے حیران رہ گیا۔ حمل کو دیکھ کر اس کے دماغ میں برے خیالات آتے، مگر آپ کے تقوی کو دیکھ کر وہ تہمت لگانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن حضرت مریم سے بولا کہ اے مریم، کیا بغیر بیج کے کھیتی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، پہلی کھیتی بغیر تخم کے ہی ہوئی تھی۔ پھر وہ بولا کیا بغیر بارش کے درخت اگ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر وہ بولا کیا بغیر نطفے کے بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں ہو سکتا ہے۔ پہلا انسان بغیر نطفے کے پیدا ہوا، حوا بغیر نطفے کے بنی۔ اے یوسف، میں تیرا مطلب سمجھ گئی، تو اس پر حیرت نہ کر، یہ عطیہ پروردگار ہے، اور جس نے مجھے یہ حمل دیا ہے وہی میری عزت رکھے گا۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ آپ کو درد ذیح یعنی درد ولادت شروع ہو گیا، اور غیبی آواز آئی کہ اے مریم یہاں سے نکل چلو۔ چنانچہ آپ جنگل میں ایک کھجور کے نیچے پہنچی، اور وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ معلوم ہوا اے میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، بس کمی ہماری طلب کے اندر ہے۔ اگر ہمارے اندر جستجو ہو اور مولا رب العزت کو ہم راضی اور خوش کر لیں تو اس کے خزانے میں کچھ کمی نہیں۔ وہ ہماری تقدیریں بھی بدل سکتا ہے، ہمارے حالات بدل سکتا ہے۔ مولا رب العزت ہمیں دین اور دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کر سکتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے راضی اور خوش کریں۔ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اس کے کلام کو پڑھیں، اس کے کلام پر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور اپنی عملی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ انشاءاللہ ہمارے احوال، ہمارے حالات بھی درست ہوں گے۔ مولا رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔